بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورتوں کا تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ ناظرین، کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازمی ہے؟ تراویح سنتی موقدہ ہے۔ سنتی موقدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے۔ اس کو سنتی موقدہ کہتے ہیں، عام سنتوں سے زیادہ تاکید، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا۔ دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام، تو یہ قیام کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعت پڑھی یہ معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس طرح سے 20 رکعت ہوں گے، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے یہی تراویح ہے اور کم سے کم 20 رکعت ہے، تو اس لیے یہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں، مرد کے لیے بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھے، جماعت سے سنت موقدہ ہے۔ خوب سمجھ لے، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت قائم کی تھی، اور اسی لیے تاکہ قرآن ختم ہو۔ لوگوں کا جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو خواتین پر تو مسجد کی جماعت کی فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ اس لیے خواتین کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں تراویح پڑھیں۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنی عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال سنت موقدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں۔ آپ جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، اور سنت موقدہ کا حکم یہی ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرض واجب نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ ویسے جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے جو 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسا کرتا ہے پھر چھوڑے ہی رکھتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام میں رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے تراویح کا نام دیا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے، تمدع من شمیم ارار النجد فما بعد لا شیشتی من ایران۔ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی، تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ، واجب ہے یا نہیں،
اس بحث میں پڑے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں کیونکہ اس کا ثواب بہت ہے۔ اس کا اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا، لیکن حکم یہی ہے کہ سنت موقدہ ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ کیا پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ ناظرین، عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو، اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آ کے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا تھا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ گھر مسجد میں نماز سے پڑھنے سے بہتر ہے، تم گھروں میں جماعت کر لو اگر اس کی اجازت ہوتی، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالر فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کر فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ کہ عورت اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل تہذیب عمل نہیں، اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں۔ جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی ادا میں نماز پڑھیں، اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی ہے نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے کہ خواتین کے بیچ میں تھی، وہ تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کر نماز پڑھائے گی۔ مسجد قریب ہوتے ہوئے گھر میں تراویح کا اہتمام کرنا، اگر مسجد قریب ہو تو گھر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ تراویح جماعت مسجد سے لازم نہیں ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت موقدہ ثابت ہو جاتی ہے۔ البتہ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پر پڑھیں۔ باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے، تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی مسجد نہیں پڑھتا،
گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پر جمع کیا، اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پر رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی۔ تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے، اور سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے افضل یہ ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کر تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی رونق بحال ہو۔ ہاں، حضرت عمر گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے۔ جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو، حافظ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود سے پڑھے، تلاوت کرے اور گھر میں نماز پڑھے، اس کا قرآن مکمل اور قرآن کا دور ہو جائے۔ لیکن جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے۔ مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تراویح کی تو بھی جائز ہے۔ البتہ یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ تراویح کی جماعت مختلف جگہوں پر قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عشاء کے 4 فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر قریب میں مسجد موجود ہے تو تراویح کی وجہ سے لوگ مسجد کی 4 فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو اسی لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے، اگر قریب میں کوئی مسجد موجود ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔